گرامر کسے کہتے ہیں؟ گرامر کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ان قاعدوں کو، ان اصولوں کو گرامر کہتے ہیں۔ گرامر تو انگریزی کا لفظ ہے، یعنی انگریزی میں اسے ہم گرامر کہیں گے، لیکن اردو میں اسے قواعد کہا جاتا ہے۔ گرامر کے عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دو بڑے حصے ہیں، یعنی گرامر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے حصہ صرف، صاد ر ف صرف، اور دوسرا ہے حصہ نحو۔ نحو نون ہے حلوے والی اور واو نحو۔ لیکن گرامر کے تین بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ علم ہجا ہے، ہاتھی والی، اس کے بعد جیم الف جا، ہجا۔ علم ہجا یا حصہ ہجا کہہ لیں، علم ہجا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا ہے علم صرف اور تیسرا ہے علم نحو۔ گویا کہ اردو گرامر میں تین چیزیں شامل ہیں: علم ہجا، علم صرف اور علم نحو۔ تو ان تینوں کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ہم علم ہجا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ علم ہجا کیا ہے۔ علم ہجا وہ علم ہے جس میں زبان کے حروف تہجی کو علیحدہ علیحدہ کرنے، ہجوں کی ساخت اور املا کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علم ہجا میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات، یعنی ان کی آوازوں پر اور اعراب پر بحث کی جاتی ہے۔ یہ علم ہجا ہے۔ گویا کہ علم ہجا میں ہم کس چیز کو بحث میں لاتے ہیں؟ حروف تہجی کو بحث میں لاتے ہیں۔ علم ہجا میں ہم حروف کی آواز کو، کہ حروف کی آواز کیا ہے، جیسے الف کی آواز کیا ہے، بے کی آواز کیا ہے، پے کی آواز کیا ہے، اور اس کے بعد اعراب یا اعراب، زیر زبر پیش وغیرہ، یہ باتیں جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ علم ہجا میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ علم ہجا کا مقصد کیا ہے؟ علم ہجا کا مقصد ہے کہ لفظ کو درست انداز میں بولنے یا پڑھنے کو سیکھنا، کیونکہ اسے تلفظ کہتے ہیں۔ تلفظ کیا ہے کہ آپ ایک لفظ کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو درست انداز میں لفظ کو پڑھنے کے لیے آپ کو تلفظ سیکھنا پڑتا ہے، اور تلفظ سیکھنے کے لیے آپ کو علم ہجا پڑھنا پڑتا ہے۔ تو علم ہجا کا مقصد جو ہے وہ تلفظ سیکھنا ہے، تاکہ روزمرہ کی گفتگو میں آپ جب اردو بولیں تو آپ کے تلفظ جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے علم صرف۔ علم صرف جو ہے یہ لفظ پر بحث کرتا ہے، یعنی لفظ کیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ علم ہجا کس چیز پہ بحث کرتا ہے؟ حروف تہجی پہ۔ علم ہجا کا محور و مرکز حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی کون کون سے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی آواز کیا ہے، ان کی آوازیں کیا ہیں، ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو وہ حروف تہجی کا علم ہے۔ لیکن علم صرف جو ہے وہ لفظ کا علم ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ وہ حروف کو ملانے سے لفظ بنتا ہے۔ جیسے کہ علی ہے، علی ایک لفظ ہے، تو علی جو ہے وہ عین، لام اور چھوٹی یہ، ان تین حروف کو ملانے سے بنا ہے۔ تو علی ایک لفظ ہے، تو لفظ حروف کو ملانے سے بنتا ہے۔ تو علم صرف میں لفظ پر بحث کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ لفظ نہیں ہے، لفظ ہے، اس کو لفظ نہیں پڑھنا، لفظ۔ تو لفظ پر بحث کرتا ہے علم صرف، یعنی لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کی اقسام کیا ہیں، اور جو ہے وہ ان کے نام کیا ہیں، اور ان کی آگے تقسیم کیا ہے، کیونکہ لفظ کی آگے بہت سی اقسام ہیں، وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم علم صرف شروع کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی علم نحو۔ علم نحو جو ہے یہ جملے پر بحث کرتا ہے، یعنی اس کا جو موضوع ہے وہ ہے جملہ۔ جملہ جو ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ جملہ الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، لیکن پہلے کون سا جو ہے وہ جملے میں پہلے کون سا لفظ لانا ہے، بعد میں کون سا لانا ہے، تو جملے کی جو ترکیب ہے وہ کیا ہے،
وہ ایک الگ ایک علم ہے جس کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ گرامر یا قواعد زبان کو سیکھنے کے لیے اصولوں کا مجموعہ جو ہے وہ گرامر یا قواعد کہلاتا ہے، اور گرامر یا قواعد کے 3 حصے ہیں: علم ہجا، علم صرف اور علم نحو۔ علم ہجا حروف تہجی کا علم ہے، یہ حروف تہجی پہ بحث کرتا ہے، حروف تہجی کیا ہیں اور ان کی آوازیں کیسی ہوتی ہیں اور ان کے جو ہے وہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اور علم صرف جو ہے یہ لفظ پہ بحث کرتا ہے کہ لفظ کیا ہے، لفظ کی اقسام کیا ہیں، لفظوں کی اقسام کے نام کیا ہیں۔ اور علم نحو بحث کرتا ہے جملے پر، جملہ کیا ہے، جملے کی اقسام کیا ہے، جملے کی ترکیب کیا ہے۔ تو یہ گرامر اور یہ قواعد کا معنی و مفہوم ہے اور یہ اس کا تعارف ہے۔